لیلائے مجاز۔ طوائف سے بہت پہلے ایک انسان بھی تو ہوتی ہے۔ انسان ہونا ایک بڑا شرف ہے، اور یہ شرف انسان کی سوچ، عمل، راستی، استقامت اور علم و عقل سے تعبیر ہے۔ آگے خوش بختی سے اگر اسے عشق کی جاگ لگ جائے تو یہ انسانیت کی اکملیت کی جانب مائل پہ سفر ہوتا ہے، جبکہ عشق پہلے لیلائے مجاز کے محمل کی تمام حجت کرتا ہے۔ بہت بعد پھر کہیں حلاج کے حجاب میں سردار قتیل شوق ہو کر حجت قاطع کی مہر آخری ثبت کرتا ہے۔ عشق تانیث و تذکیر کے تناسب و تفارق سے تنافرت رکھتا ہے، مادی اور نفسانی خواہشات کو درخوار اعتنا نہیں گردانتا۔ یہ مسلک و مذہب، رسوم و روایات کی فرسودگیوں اور رنگ و نسل و حسن و سیرت کے طول و عرض کی بہودگیوں سے گریزاں ہوتا ہے۔ یہ رشتہ ناتوں سے تو پہلے ہی رستگاری حاصل کر چکا ہوتا ہے، اندیشہ سود و زیاں سے کہیں دور، مشک جاں کو لیے کسی کے حریم ناز میں پڑا رہتا ہے۔ سفیدہ بائی خوب جان چکی تھی کہ کالے خان سے اس کا کیا رشتہ ہے، لیکن وہ کسی طور بھی یہ تلخ حقیقت اس پہ آشکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایسے معصوم اور شکستہ خاطر انسان کو کسی اذیت سے دوچار کرنا نہیں چاہتی تھی۔ کالے خان تو اس کے ہاتھ کا پانی بھی نہیں پیتا تھا، سارا دن گلا پھاڑ پھاڑ جمورا کالے کے آوازیں لگاتا رہتا، چاہے اس کے ٹھیلے پر آڑو اور آم ہی پڑے ہوتے۔ کہتا تھا، جموں کے جامنوں نے ہی تو اسے میرے من کو جگایا ہے، میرا من موہن ملایا ہے، مجھے کوئی کام دھندے پہ لگایا ہے۔ بازار، کوٹھوں، گلیوں، تھڑوں والے سب جاننے لگے تھے کہ اس کی سفیدہ بائی سے جڑت بھوک بلاس نہیں، سرخی سمرادن ہے۔ وہ کسی بازار حسن کا تماش بین نہیں، وہ تو شوق و صرف کے بازار مصر کا عاشق مبیں ہے۔ موسم کی رعایت کے تحت نماز سے فارغ ہو کر اپنی کٹھیا کوٹری کے باہر ہی دریچے کے رخ پر ڈال لیتا، پھر جب تک نیند نہ تھپتھپاتی ٹکٹکی باندھے اوپر سوئے حرم تکتا رہتا۔ اکثر ایسے ہی ہوتا کہ سفیدہ بائی جب بھی کسی وجہ سے دریچہ کھول کر باہر دیکھتی تو اسے ہمیشہ چکوے کی مانند پٹکوسیاں مارتا ہوا دکھائی دیتا۔ یہ ہاتھ اٹھا کر سلام کرتا اور ادھر سے فلفور جواب پا کر نہال ہو جاتا۔ کھلے دنوں کی ایک سہانی سی شام تھی۔ ایک سبک نفیس چم کرتا ہوا یکا جس کے ایک آگے ایک بانکا سا ابلک گھوڑا جتا تھا، بڑے تمتراک سے چوبارے کے نرم سائے میں پہنچ کر ٹھہر گیا، ایسے ہی جیسے کوئی تھکا ہارا مسافر تپتی دوپہر میں کسی درخت تلے دم درست کرنے کی غرض سے ٹھہر جائے۔ سرخ پانات کا انگرکھا، بسنت روتی راجپوتی پگڑی، نکرئی پٹکا باندھے، کھپڑ مونچھوں والا یکا بان پھرتی سے نیچے کودا اور بڑے ادب و احترام سے پائیدان کھول کر سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ یکے سے اترنے والا بھی یوں کہ جیسے کوکاف سے آیا ہو، اور یکے سے نہیں کسی جادوئی اڑن کھٹولے سے اتر رہا ہو۔ آس پاس والے دکاندار، بازار کے لوگ، چوبارے کے دریچوں اور بالکونیوں سے جھانکتی تاڑتی رنڈیاں نوچیاں اس نوارت کی چھلبل اور حیثیت و حشمت کے متعلق اپنی اپنی دانست میں اندازے باندھنے لگی۔ ارباب نشاط کے گلی کوچوں، بازاروں، ٹھکانوں پر ہر حیثیت کے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ یہاں کوئی کسی کو خاص اہمیت نہیں دیتا، لیکن کبھی کبھی اگر پرندوں میں کہیں کوئی مرغ سیمی دکھائی دے جائے تو بے ساختہ نگاہوں کا ادھر لوٹ جانا ایک قدرتی امر ہے۔ اس وقت یہاں بھی کچھ یوں ہی صورتحال تھی۔ اس وقت سفیدہ بائی کے کوٹھے تلے اترنے والا بھی لاکھوں میں ایک ہی تھا۔ سرخ بنات کے انگرکھے کے نیچے چست پاجامہ، پاؤں میں لکھنؤ کی متلقہ سبق سلیم شاہی، راج ہنس سے گلے میں کھرے موتیوں کی مالا، چڑھی ہوئی غلافی آنکھوں میں بلا کی تیزی اور تمکنت، ستھواں ناک کے نیچے موٹے موٹے سرخ ہونٹوں پر بچوکے نیش سے گلابے دار مونچھیں اور چہرے مہرے پر اقبال مندی کی کھلی ہوئی چاندنی۔ وہ بندہ تھا یا کوئی راہ بھولا ہوا کوکاف کا شہزادہ؟ پورے 5 قدم پر کھڑا کالے خان آنکھیں منہ خربوزے کے گاؤں کی مانند کھولے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ جس طرح گلے میں ریشہ گرنے سے کھرکھری سی لگ جاتی ہے، وہیں اسی طرح اس کے دل کے اندر نامعلوم سے خدشات ریشے کی مانند گرنے لگے تھے، اور ایک عجیب سی بے کلی بے چینی در آئی تھی۔ یہ تو بازار حسن تھا جدھر رزیلوں اور شریفوں کا آنا جانا لگا بندھا رہتا تھا، جبکہ سفیدہ بائی بھی کسی مسجد کے حجرے میں نہیں رہتی تھی، کھلے کھیت دھڑلے سے اپنے چوبارے میں گانے بجانے کا دھندا کرتی تھی۔ یہ اس کا کماش تھا۔ آنے والا کوئی بھی ہو اسے چشمے ماں روشن دل و ناشاد الاپنا ہی پڑتا ہے۔ ویسے بھی درویش اور طوائف کے دل و دروازے ان کے اپنے رسیدہ زخموں کی مانند بلا تفریق و امتیاز آنے والوں کے لیے کھلے رہتے ہیں، کبھی بند نہیں ہوتے۔ درویشوں طوائف کے قوائف میں چندہ طوافت در و دام کف بھی ہے۔
طوائف اپنے ہاں اترنے والوں کی جیب میں دام و درہم کی کھنک کان پہ کان دھرے ہوتی ہے، جبکہ درویش حاضری دینے والوں کے سینوں میں درد و دم کی دھانس پر ناک لگائے ہوتا ہے۔ طوائف کے کوٹھے اور درویش کی کوٹری کے مابین ایک تضاد چڑھتی اترتی سیڑھیوں اور سار لیتے ہوئے قدموں کا بھی ہوتا ہے۔ طوائف کے کوٹھے کی سیڑھیاں باہر سے اوپر ظاہر کی جانب چڑھتی ہیں، جبکہ درویش کی کوٹری کی طرف بڑھنے والے قدم اندر سے نیچے دروں خانے کی طرف جاتے ہیں۔ سو درویش اور طوائف کے مابین یہی باہر اندر، نیچے اوپر اور در و بام در و دم کا فرق ہوتا ہے۔ وہ نوارد رئیس زادہ نپے تلے قدموں سے کالے خان کے قریب آیا، جو بارے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بڑے نرم لہجے میں پوچھا، سفیدہ بائی کا بالا خانہ یہی ہے؟ کالے خان ہونکوں کی طرح بھاڑ منہ کھولے آنکھیں پھاڑے کھڑا تھا، منہ سے تو کچھ نہ پھوٹا، اس بات میں محض کا دوسرا سا سر ہلا کر رہ گیا۔ رئیس زادے نے چاندی کا کھنکتا ہوا روپے کا سکہ اس کے ٹھیلے پہ دھرا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا، جسے طوائف کے روپ میں سفیدہ بائی تھی یا پھر سفیدہ بیگم کے روپ میں کوئی طوائف تھی۔ وہ انجان ستم کر اگر جانتا ہوتا تو اصلی سفیدہ اسے نیچے ہی کالے خان کے درو خانے میں بیٹھی مل جاتی، اوپر بالا خانے میں تو صرف نقلی طوائف تھی۔ نیچے بازار کی رونقیں ابھی اپنے شباب پر نہیں پہنچی تھی، ابھی تو چلمنوں کی اوٹ روٹ مومی چہروں کی کافوری کندیلیں بھی پوری طرح روشن نہیں ہوئی تھی، بائیاں اور نوچیاں ابھی ناز و ادا بناؤ سنگار اور چمکو چہکوں میں مصروف تھیں، خانہ زاد ملازم پیشہ ابھی بچھوانوں کے نیچے اور چلموں کو تازہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے، مائیاں دائیاں گل شنکاری میں مگن تھیں، ڈیرہ دارنیوں نائکوں کی زبانیں اور سروتے ایک ساتھ چل رہے تھے، ابھی تو چاندی کی تشتریوں میں نقرئی برقوں میں لپٹی لونگی ہوئی گلوریوں میں گل شبنم کی زعفرانی پتی شاہی قوام اور لکھنؤ کے زردے نے مشام ان کو معطر و شاداب کر دینے والے خمیر سے نہیں اٹھائے تھے۔ ارباب و نشاط کے ہاں کا سارا کاروبار ہی سمے اور سر سنگیت کے سم دم پر موقوف اور چچاہٹ چتر بناوٹ سجاوٹ بگاوٹ کی اونچ نیچ اور کھینچ کھانچ کا ہوتا ہے۔ دن کے اجالے ان کے لیے مکڑی کے جالوں کا جنگل ہوتے ہیں، جدھر یہ نحوست اور آلس کے ڈوزے کھوٹ پیے گم سم پڑے رہتے ہیں۔ جوں ہی سورج کے سماپت کا سگن ملا، ان کی چت چاؤ میں چکا چوندی کھلنا شروع ہو جاتی ہے، خون آشام کی طرح یہ دانت کو نکوسنے شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ طوائف کے بالا خانے پہ چڑھنے والا چڑھتا تو اپنے پیر پاؤں سے ہے، مگر وہ اترتا اپنے پاؤں پہ نہیں، اسے اوپر والے اٹھا کر نیچے پھینک دیتے ہیں۔ کالے خان بھیندی بھیندی آنکھوں سے رئیس زادے کو پگ پگ اوپر چڑھتے دیکھ رہا تھا، ادھر ٹھیلے پڑے ہوئے طوطا پری عام اپنی پھیلتی سکڑتی آنکھوں سے کالے خان کو دیکھ رہے تھے، جنہیں وہ کالے راہ جمورے کی آوازیں لگا لگا کر فروخت کر رہا تھا۔ دیکھیں تو وہ بھلا جموں کے جامنوں اور اودھم پور کے طوطا پری آموں کی آپس میں کیا نسبت؟ اگر نسبت پہ ہی بات ٹھہرتی ہے تو اس میں اور سفیدہ بائی میں کون سی نسبت مشترک تھی؟ نسبت تو شاید بسنت پہاڑ کی پتنگ بازی کی طرح ہوتی ہے، ہر کوئی اپنی اپنی چڑھائے ہوئے ہوتا ہے، ڈھیل ڈور اور بازو کے زور کی بات، اور شاید مقدر کی اوقات بھی کہ دمڑی ڈھیلے کے تاوے ادے اور بچوے بجوے بڑی بڑی نازوں اور داموں والی پریوں پتنگوں کو چشمے زون میں کاٹ کر کانٹوں کے جھاڑ پہ ڈال کر پھیتی پھیتی کر دیتے ہیں۔ بالا خانے پہ تماش بینوں کا چڑھنا اترنا تو لگا ہی رہتا ہے، اور یہ چڑھنے والوں کی چال اور اترنے والوں کا حال دیکھتا رہتا تھا کہ کبھی کوئی ایسے زیر و زبر نہ پڑی تھی، پر آج اسے گلفام صرف تو کوئی گل گرفت سا دکھائی پڑا تھا۔ اس کے اندر کا کوئی جمورہ اسے بتا رہا تھا کہ اس کمندے کا اوپر چڑھنا کچھ خالی از علت نہیں۔ عاشق، ماں، مسافر، چور اور جیب تراش، ان کے اندر بولتے ہیں۔ یہ کسی کار کرتوت سے پہلے اپنے اندر سے شگون لیتے ہیں اور اندر کھٹ سے ہاں نہ میں فیصلہ دے دیتا ہے۔ ٹھیلے پہ بھی اد پچھتا مال بچھا پڑا تھا، اس کے باوجود اس نے ٹھیلے پیچھے گلی میں بڑھا کر اپنی کوٹری کے آگے لا کر کھڑا کر دیا۔ کھڑکی کی جانب نظر دوڑائی تو بند تھی، باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ پچھلی سیڑھیوں سے چھب لال سا رنگ اترتا دکھائی دیا۔ فوراً آگے بڑھ کر پوچھنے لگا، چھبے لال، یہ شرازی کبوتر پہلے تو کبھی اس چھتری پہ اترتا دکھائی نہیں دیا، جانو بھلا کون ہے یہ بننے نواب؟ وہ اپنی عادت کے مطابق سر دائیں بائیں ہلاتا ہوا بولا، پتہ نہ ہی جمورے کالے، ہم تو ایسے جانتے ہیں کہ جدھر کوئی سندری کبوتری گٹرگو کرے گی وہاں کبوتر تو آوش آوے گی ہی، گھوڑے کو گھاس سے مطلب ہوئے ہے، گلداور سے نہیں۔ ویسے ہی اینکی ہانگتا ہوا سنساز میں گھس گیا۔ یہ باہر اپنے خالی ٹھیے میں پہنچا تو وہاں وہی یکا کھڑا تھا،
घोड़ा तो तोबड़े में मुंह मारी कर रहा था और वो मस्खरा सा गाड़ी बांध दांतों तले बेड़ी दबाए हल्के हल्के कश ले रहा था। ये भी कोई टूसू लेने की खातिर उसके पास जा खड़ा हुआ। भैया, कुछ जलपान पेश करूं? हम सफेदा बाई के खिदमतकार हैं। वो चेज़गफ़ू इसे देखकर यूं पीछे हटा जैसे ये इंसान ना हो, कोई गलीज़ सा जानवर हो। मुंह से कोई शब्द तो ना फूटा, बस बंदर की तरह ऊँ ऊँ हाथ नचाते हुए परे यक्के से जा टिका। ये हैरान शस्त्र कि कैसे खुद बंदे से वास्ता पड़ा है। काले खान फिर खिसकते हुए कहने लगा, भैया क्या तकलीफ है? मुंह से तो कुछ फूटो। उसकी दोबारा गूंगा और चेहरे के कर्ब से ये समझ गया कि ये सिर्फ दिमाग का ही खिसका हुआ नहीं, मुंह में जुबान से भी कटा हुआ है। इससे मायूस होकर वो फिर अपने पिछवाड़े सहन की जानिब बढ़ आया। सोचा कि चलो ऊपर जाकर झांक लेते हैं। वो दबे पांव ऊपर चला आया। हल्का सा पर्दा खिसकाकर बैठक में झांका तो वो नवाबजादा मसनद पे बैठा रेशमी तकिए से टेक लगाए पेचवान से शुगल कर रहा था। सामने आबोसी फर्शी तपाए पर शराब की 2 बोतलें, गिलास और कुछ खाने ठोंकने का सामान धरा पड़ा था। साजंदे साजीने सुर कर रहे थे और सुर की सरकार सफेदा बाई बड़ी लगावट और चाव से उसके सामने बैठी मीठी मीठी नज़रों से उसे तक रही थी। काले खान के तन बदन में शोले से भड़क उठे। उसकी मुट्ठियां भींच गई। एक लर्जा सा उसके वजूद पर तारी हो गया। जिस्म अकड़ा और फिर झटका खाया तो कमर का तोड़ता बैठा हुआ मोहरा फिर कहीं इधर उधर हो गया। ये रेत की दीवार की तरह देखकर वहीं ढेर हो गया। मुंह से निकलने वाली हल्की किराह बैठक में बैठे हुए लोगों ने भी सुन ली। सफेदा बाई भी साजंदों के साथ पहुंच आई। डंडा चोली करके नीचे उसको उसकी कोठरी तक पहुंचाया। डॉक्टर को बुलाया तो उसने सरसरी मुआयने के बाद फिर उसे अस्पताल में उसी कमरे में पहुंचा दिया। ना करते हुए फिर उसे कमर से गर्दन तक वहीं पलस्तर में जकड़ दिया गया। अभी सफेदा बाई को बताया था तो कि सब कुछ क्यों कर हुआ। सफेदा बाई ने इससे सिर्फ एक सवाल किया, यहाँ पर्दे के पीछे क्यों खड़े थे और अपना ठेला सरे शाम ही क्यों बढ़ा दिया। वो आएँ बाएँ शाएँ करने लगा। कोई खातिर ख्वाह जवाब न पाकर सफेदा बाई उसे अस्पताल छोड़कर वापस लौट आई। एक गिरा थी जो दोनों के दिल में। ये कश्मीर सिंह था, श्रीनगर के असील सब्ज़प्रो ख़ानदान का चश्मो चराग। ट्रांसपोर्ट का जद्दी वर्षा कारोबार था, जबकि ढल के गहरे पानियों पर गोल्डन राजहंस नाम का एक 3 सितारों वाला होटल और उसके अलावा गुलमर्ग और मुगल गार्डन में कुछ लग्जरी हट भी थे, जो दरअसल इसकी पत्नी प्रीति सिंह को दहेज में मिले थे। प्रीति सिर्फ कानूनी कागज़ों में उसकी बीवी थी। शादी के बाद ये लोग हनीमून मनाने इंग्लैंड चले गए। वहाँ पर गुरु जाने किस बात पे कोई खटपट हुई कि दोनों बगैर कोई फसियाता खड़ा किए भले मानसों की तरह अलहदा हो गए। इनके माबैन ज़ुबानी कलामी एक मुआहदा तय पाया, तलाक नहीं होगी, दोनों को अपनी मनमर्जी का जीवन गुजारने का पूरा अधिकार होगा। प्रीति ने दहेज में मिलने वाली तमाम मनकूला गैर मनकूला जायदाद कश्मीरे के नाम कर दी और सिर्फ ये शर्त रखी कि वापस की अलहदगी को कभी किसी पर जाहिर नहीं करेगा। प्रीति इंग्लैंड जाकर फिर वापस ना आई, जबकि कश्मीरे वापस कश्मीर आ गया। प्रीति ने वहाँ अपनी पसंद का तर्ज हयात इख्तियार कर लिया था। मॉडलिंग का शौक़ तो था ही, मज़ीद तरबियत और तालीम हासिल करके यही प्रोफेशन इख्तियार करना उसका एक ख्वाब था। प्रीति से अमली अलहदगी के बाद कश्मीर तो जैसे बुझ कर रह गया। औरत ज़ात से इसका एतमाद उठ चुका था। उसके दिन रात अब नाव नोश में गुजरने लगे। बेतहाशा शराब नोशी ने उसकी सेहत बर्बाद करके रख दी थी। अब वो इस हद तक आगे बढ़ चुका था कि अपनी कश्ती में शराब की बोतलें भर लिया करता, साथ किसी सुरीली मुगनिया को बिठा कर सारी रात दिल की वसतों में गहराइयों में अपने दर्द का मदावा तलाश करता रहता। अगली सुबह सवेरे सवेरे छोटी छोटी कश्तियों और मछुओं पर सवार बच्चे बूढ़े शराब की कीमती खाली बोतलें तलाश करते फिरते, जिन्हें कश्मीरे खाली करने के बाद 2-4 रुपयों के नोट अंदर डालकर नल के पानियों में डाल दिया करता। इस अजीब से शुगल के बाद सुबह से पहले वापसी पर हज़रत बल की दरगाह पर सलाम करना भी न भूलता। अच्छी शराब, अच्छी आवाज़ और अच्छा कलाम इसकी कमज़ोरी बन चुके थे। गोजरी और कश्मीरी टप्पे, बोल सिरन और पहाड़ी अंगराग पर वो खुद प्रीति से भी मुलाकात हुई, मगर वो अब शायद बहुत ही दूर निकल चुकी थी। जबकि मॉडलिंग में उसने खासा नाम पैदा कर लिया हुआ था, वो यूरोपियन रंग में ऐसी रंगी गई कि भूल ही गई कि उसका जन्म कश्मीर में हुआ था। बस एक पत्नी है, कदीम कदरों का दिलदादा कोई परिवार है। वो धर्म करम सब कुछ फरामोश करके एक पत्थर सा बन गई थी। ऐसा पत्थर जिसका कुछ वज़न तो होता है, लेकिन उसके पास कोई हिस्स नहीं होती, जज्बात नहीं होते। शायद ये प्रीति का अंदाज़े फरार था।
ایک روز بیٹھے بٹھائے نہ جانے جی میں کیا آئی، کشمیرے نے شری نگر چھوڑ دیا، کاروبار اپنے کارندوں کے سپرد کر کے حیدرآباد چلا آیا۔ یہاں کا پرلطف ماحول، ادب آداب، نفاست و شرافت، تکلفات، شعراء و ادب، موسیقی میں رچی بسی فضا، صاف ستھرے سلجھے ہوئے لوگ اسے اچھے لگے تھے۔ یہاں کے بالا خانوں میں بھی ایک سے ایک گانے بجانے والی اس کے دل بہلاوے کے لیے موجود تھی۔ دن مدہوش رہنے اور راتیں پینے پلانے اور سننے سنانے میں بسر ہونے لگی۔ اب وہ آہستہ آہستہ یہاں کے انگ رنگ میں رنگا جانے لگا۔ اس کی نشست و برخاست، گفتگو، ادب آداب، وضع کرتا لباس دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ محاشر کوئی کشمیری سکھ ہیں۔ یہیں کہیں ایک نابینا سازندے نے اسے ٹو دی کہ آندھرا پردیش کے پتریا پارتھی جنگل میں ایک سائیں بابا، جن کی عمر کوئی 200 برس سے بھی زیادہ ہوگی، جنم جنم سے برکت کے ایک درخت پہ ٹنگے ہوئے ہیں۔ ان کا جسم اعضاء بھی درخت کا حصہ بن چکے ہیں۔ جسے آپ ٹہنی سمجھ رہے ہوں گے وہ ان کی ٹانگ یا بازو ہوگا۔ پتے، گوگلیں، کونپلیں ان کی پٹ، کمر، سر، گردن پہ بھی اگتے ہیں۔ ان کی داڑھی اور سر کی جٹاؤں میں پرندوں نے گھونسلے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ کہ وہ سائی بابا وقت حاضر کے سب سے بڑے گورو نائک ہیں۔ راگ بدھ یا کاتھل بدنا ان کے چرنوں میں ہے۔ وہ جسے بھی اپنے جسم پر اگی ہوئی گوگل کھلا دیتے ہیں، سرسوتی دیوی اس کے گلے میں اپنا استحان ڈال دیتی ہے۔ تیرے من کی چنتا اور اندر کی دکھن کا اپائے اسی مہان بابا کے درشن، اور ان کے شریر کی کوئی کومپل گوگل ہے کہ کوٹھوں بیٹھکوں مجروں میں گانے والیاں آنگ جھپکے کی چنگاریاں ہیں، پل دو پل چمکی دبکی اب بجھ گئیں، تو وہیں جا اور اپنی چنتا کا اپائے پا۔ کشمیرے کا حیدرآباد میں یہ آخری دن تھا۔ دن رات ایک کر کے وہ بڑے جتنوں سے دور دراز کے گاؤں پترا پارتی پہنچا۔ رات کا سمے تھا، تھکا ٹوٹا ایک آشرم میں پڑ گیا۔ دوسرے دن وہ بابا کی تلاش میں نکلا۔ جس سے بھی پوچھتا وہ اسے کوئی جواب دینے کی بجائے گھورتا ہوا اپنا رستہ پکڑتا ہے۔ بڑی مشکل سے ایک سادھو سے پتہ چلا کہ دور جنگل میں کوئی پرانا پیڑ ہے، تو گانے بجانے والیاں جاتی ہیں، بابا کا استحان بھی ہے، وہاں بھوتوں کا بسیرا ہے، اور اگر کوئی بھولا بسرا وہاں ادھر چلا جاتا ہے تو برگر والے بابا اسے اوپر کھینچ لیتے ہیں، اسے چمگادڑ بنا کر الٹا لٹکا دیتے ہیں۔ کچھ پیسے تھماتے ہوئے اس نے راستے کی ٹو لی، اپنا سفری تھیلا تھاما، سادھو کی باتوں پر غور کرتا ہوا جنگل کی جانب چل دیا۔ عجیب بے دھبے سے راہ راستے، غربت و اسرت کی دھول میں اٹے ہوئے مفلوق الحال لوگ، چہروں پر حیرانی اور ویرانی کھنڈی ہوئی، چھوٹے چھوٹے جھونپڑیوں پہ مشتمل بستیاں۔ یہاں شاید شودروں کے قبیلے بھیل بکھاڑے یا باگڑی رہتے تھے۔ حیران نظروں، ویران چہروں اور زندگی کی چھونک سکت کی بھونک سے بیزار قسم کے کتوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ لگتا تھا معاش کی بندشوں، تعلیم سے بیگانگیوں اور موسم کی سختیوں اور طبقاتی استحصال کی چیرہ دستیوں نے ان انسانوں کو محرومیوں، نفرتوں اور ذلتوں کا بھوت بنا دیا ہوا ہے۔ وہ انہی کے بارے میں سوچتا ہوا جھاڑ جھنگھاڑ سے اٹھے پٹے راستے پر آگے بڑھ رہا تھا۔ ان بھوت نما انسانوں کی چھوٹی چھوٹی بستیاں اور بھٹ اب بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ آگے تا حد نظر ویرانے ہی ویرانے، پھر چھدرا سا جنگل، اور پھر صدیوں پرانے کھنڈرات جیسے ایک مدم پاتال سے ابھر کر سامنے آ گئے تھے۔ کھنڈرات بھی جیسے لدے زمانے میں مندر، آشرم، بھکتوں کے دھرم شالے یا یوگیوں کی تپسیا کے استحان رہے ہوں۔ بدھ مت، جین مت، برہمن مت اور شیو مت میں سادھو، سنت، سوامی، تپدھاریوں، یوگیوں، رامابھکتی، ویشنو کی تربیت و تپسیا کے لیے بستیوں شہروں سے دور، جنگلوں، کھپاؤں، ویرانوں اور پہاڑوں گھائیوں میں ایسے ہی دھرم شالے اور آشرم تعمیر کیے جاتے تھے۔ آج بھی متھرا، ہردوار، بنارس، گیا، پریاگ، کنچن، دھولگری، سرسوتی اور کشمیر میں ایسے آشرم اور دھرم شالے موجود ہیں۔